کلمہ کے بعد جس حکم کی طرف قرآن نے اولین دعوت دی ہے اور جس عبادت کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بولا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز نہ صرف خداوند کریم کی عبادت اور اس کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے متعلق بے شمار ارشادات موجود ہیں۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت اور وصیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیپل لائیو کے آج کے سیشن میں آپ تک ہم نے دین کے اسی ستون کی کچھ اہم کرامات پہنچانی ہیں، مگر ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائیو کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ یہ ٹراپک کنٹری ہے، یعنی اس کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر سانپ جیسے حشرات الارض بھی کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک انڈونیشین نوجوان جکارتا کی جامع مسجد کے امام کے پاس آیا اور اپنی الجھن اس کے ساتھ شیئر کی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ میری اس الجھن کا حل بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں نماز ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے۔ وہ خطرناک سانپ آگے بڑھنے کی بجائے اچانک میری سجدہ کرنے کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اپنی تلاوت کو طول دے رہا تھا، مسلسل اپنا دھیان اپنی نماز میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرا ضمیر اور میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ تو اپنی جان کے خوف سے ایک حقیر سے کیڑے سے ڈر کر اپنے رب سے غافل ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے بے حد کوشش کی کہ میری نگاہیں اس سانپ سے ہٹ سکیں، میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا، اپنے قیام کو بڑھاتا رہا، مگر وہ سانپ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں چونکہ باواز تلاوت کر رہا تھا تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا، اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ یہ سانپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن میں جو ہی رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو وہ سانپ ڈر کر پیچھے کی جانب ہو گیا، اور اچانک مجھے لگا کہ اب یہ آگے کی طرف اپنا منہ کر کے مجھے کاٹنے کے لیے حملہ آور ہوگا۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ اسی بات پر میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ پر توکل اور یقین تیرا بس اتنا ہی تھا، تو نے ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے آداب بھلا دیے، اور زمین کے ایک کیڑے سے ڈر کر تو نے اپنی نماز توڑ ڈالی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے گناہ کا عمل کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کی اپنی دین سے محبت اور عشق دیکھ کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ انہوں نے اسے جواب دیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہوا ہے، تو آپ نے یقیناً نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے۔ لیکن آپ کے بیان کردہ واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے تو اس سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت یہ کرامات اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے دکھاتا ہے کہ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، فکر و تدبر کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں وہ کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں پکڑتے۔ چند روز قبل یہ ویڈیو دنیا بھر میں بے حد وائرل ہوئی۔ سیکیورٹی کیمراز میں ریکارڈ ہونے والے ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کھلے ایریا میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا ہے۔ وہ جب حالت قیام میں ہے تو اچانک کسی جانب سے ایک آوارہ جنگلی کتا اس کی جانب دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اب یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سب چوکنے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آوارہ کتے پاگل ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اور اگر وہ کاٹ لیں تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مگر آفرین ہے اس صاحب ایمان شخص پر کہ اس نے پورے انہماک کے ساتھ اپنی عبادت جاری رکھی، حتیٰ کہ جب کتا اس کے سامنے بھی بیٹھا رہا تو اس کے بدن میں کوئی اور جنبش نہیں ہوئی۔ یہ اپنے معمول کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ رکوع و سجود کرتا رہا۔ اور بلا شبہ دوستو، یہ نماز کی برکت ہی کہی جائے گی کہ وہ جانور جس طرح دوڑتا ہوا اس کی جانب آیا اور اس کے مسلح سے محض چند انچ دور ایسے رک گیا جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے یکلخت روک ڈالا ہو۔ اسی طرح کی نماز کی بے شمار کرامات اور ان کے مناظر لوگوں کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو میں چند ایک آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہ واقعہ دیکھ کر اور جان کر آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کا مزید اندازہ ہو جائے گا۔ ایک واقعہ فلسطین کا بھی دکھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان باپ بیٹے نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک شکاری کتا ان باپ بیٹوں پر
چھوڑ دیا۔ وہ خونخوار شکاری کتا ان باپ بیٹوں کے پاس جا کر زور زور سے بھونکنے لگا اور قدم یوں آگے بڑھاتا جیسے ان پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ نماز کے دوران چھوٹا بچہ اس شکاری کتے کو دیکھ کر خوفزدہ تو ہو گیا، مگر اس باپ کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ وہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا اور اتحیات پر بیٹھے ہوئے جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب بلند کی تو موجزانہ طور پر وہ خونخوار شکاری کتا مؤدب ہو کر وہیں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بھونکنا بند کر دیا، اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس خونخوار شکاری کتے کی فطرت ہی بدل ڈالی ہے، اور وہ ان باپ بیٹے کے سلام پھیرنے اور نماز ختم کرنے تک وہیں زمین سے منہ لگائے ادب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ دوستو، دنیا کی عزت و عظمت اور آخرت کی کامرانی اور سعادت نماز کے نسخہ شفا میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی نہیں رہتا، شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جس میں اللہ بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ، تابعین، اولیاء اکرام اور مومنین کا بہترین ہتھیار ہمیشہ سے نماز رہا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ظاہری اور باطنی مشکلوں کو شکست دی۔ حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار جب شہر بدر کر دیا گیا تو آپ شہر سے باہر جنگل میں ایک پہاڑی پر چلے گئے۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ اس پہاڑی پر نصرانیوں کا ایک عبادت خانہ بھی تھا جہاں ایک راہب ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ راہب نے آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں مسافر ہوں۔ راہب نے آپ سے کہا کہ اگر تمہیں یہاں پر رات گزارنی ہے تو عبادت خانے کے اندر چلے آؤ، یہ پہاڑی درندوں کا مسکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو ہلاک کر ڈالیں۔ حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم نصرانی ہو اور میں مسلمان، تم مجھے یہیں پڑا رہنے دو۔ الغرض رات ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ راہب نے عبادت خانے کا دروازہ بند کر لیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو راہب نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ مسافر زندہ ہے یا درندوں کا لقمہ بن چکا ہے، مگر وہ یہ نظارہ دیکھ کر محو حیرت رہ گیا کہ حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں اور آپ کے ارد گرد 4 بھوکے شیر ٹہل رہے ہیں۔ حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر شیروں کو مخاطب ہو کر بولے کہ اگر تم اللہ کے حکم سے مجھے پھاڑ کھانے آئے ہو تو بسم اللہ، میں حاضر ہوں، ورنہ جاؤ اپنی راہ لو، میری نماز میں خلل اندازی نہ کرو۔ یہ سنتے ہی چاروں شیر چل دیے۔ صبح ہوئی، راہب عبادت خانے سے نکل کر آپ کے قدموں پر گر پڑا اور پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ایک نہایت گناہ گار اور خطا کار بندہ ہوں، بعض وجوہات کی بنا پر مجھے شہر بدر کر دیا گیا۔ راہب نے کہا کہ جب ایک گناہ گار اور خطا کار کی نماز کی یہ کرامت و منزلت ہے تو اطاعت شار اور فرما برداروں کی کیا ہوگی؟ وہ رو پڑا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نماز کی کرامات کے حوالے سے پیپ لائیو کا یہ سیشن یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کا انداز ضرور بدلا ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ نماز پابندی سے ادا کرنے کی تحریک ضرور ملی ہوگی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز اگر فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیو کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔